سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں سرخیوں میں گئے بغیر براہ راست خبروں کی جانب بڑھوں گا۔ اس سے پہلے وہی ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے سامنے درخواست رکھوں گا کہ ادارے کو مضبوط بھی کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ حق اور حقائقتیں لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، آج کل مدرسے میں یہ میڈیا والے زبردستی گھس رہے ہیں اور کسی بھی کہیں بھی پکڑ کر کے کچھ غلطیاں نکال کر کے اسی کو جو 6 سے 9 بجے کے درمیان پرائم ٹائم ہوتا ہے اس میں بھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے بلکہ اہل مدارس کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بہار کے کچھ ٹیچروں کو، جو سرکاری ٹیچرز تھے، ان کے یہاں پر گھس گئے، الٹے سیدھے سوالات کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سازشوں کے تحت ہوتا ہے، تو یہ ٹیچر الٹے ان کو کس طرح جوابات دیتے ہیں ایک رپورٹر کو، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک بات واضح اور صاف طور پر میں کہہ دوں کہ میڈیا والے اگر بغیر اجازت آپ کے کیمپس میں گھس جاتے ہیں، کلاس روم میں گھس جاتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو جواب دیں، بلکہ آپ ان کو بغیر اجازت آنے کی وجہ سے کہہ کر کے باہر رکھ سکتے ہیں کہ فی الحال کلاس کا ٹائم چل رہا ہے، اپنا مینجمنٹ ہوتا ہے، جب تک اجازت نہیں ملے گی نہ بچے بولیں گے نہ ٹیچرز بولیں گے۔ یہ لوگ آتے ہی ہیں کسی غلطی کو کھوجنے کے لیے، پھر اس کے بعد بوال منانے کے لیے۔ میں اسی لیے ان بہار میں سرکاری ٹیچروں نے جس انداز میں ان رپورٹروں کو جواب دیا ہے، وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ کوئی بھی رپورٹر آپ لوگوں کے سامنے کیمرہ لے کر کے داخل ہو جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو جواب دیں، بلکہ آپ اس کو کیمپس کے باہر بھی کر سکتے ہیں بغیر اجازت کے داخل ہونے اور اس طرح کے ماحول میں اور تعلیمی اوقات میں قدغن ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے۔ آپ اس کو دیکھیں، میں لوٹتا ہوں۔ میں پترکار ہوں، ایک کوشچن آپ سے پوچھوں گا۔ میرے پہلے کچھ سوالوں کا جواب دے دیجئے، اس کے بعد آپ جو پوچھیں گے میں آپ سے آپ ہمارا ٹیسٹ لیں گے۔ میں بتائیے مجھے کہ کھاد سنسادھن کیا ہوتا ہے؟ میں نے ٹاپک لکھا ہوا ہے بورڈ پہ۔ میں کیوں سوال بتاؤں گا؟ آپ بتائیے گا پلیز بچوں، آپ جو ہے ان کا سوال جو میں نے ان سے پوچھا کہ کھادیہ سنسادھن کیا ہوتا ہے، ہم کو کہاں سے ملتا ہے، آپ بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ سمے سمے پہ آتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ٹیچر ہیں، اپنی ذمہ داری بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس طریقے سے سمے سمے پہ کبھی بھی اننیسیسری آ کر کے آپ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے سر۔ پلیز۔ بہار کے شکشا منتری کا سچیو کون ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ اور آپ کس کے آدیش سے آئے ہیں اور مجھ سے ٹیسٹ لیں گے؟ میں بھی آپ سے ٹیسٹ لوں گی۔ آپ ہم سے ٹیسٹ؟ ہاں جی سر۔ آپ کیا ٹیسٹ لیں گے آپ ہم سے؟ میں یہ کہ آپ نے پترکارتا کی ڈگری کہاں سے پراپت کی ہے؟ ٹیچر جو ہم کوالیفائی ہو کے یہاں پہ آئے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم کو سرکار نے رکھا ہے، سرکار نے سوال جواب کرے گی۔ کیا آپ کرے گا؟ نہیں، آپ کو اگر کرنا ہے تو جا کے سرکار سے پوچھے کہ سرکار کیسے ٹیچر رکھے ہیں، کیسے بحال کرے ہیں، کیسے ہم لوگ سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، یہ سرکار سے پوچھنا آپ کا حق بنتا ہے، میرے سے نہیں۔ ہم جو پڑھا رہے ہیں، ہم کوالیفائی ہو کے TT کوالیفائی ہو کے آئے ہیں، تبھی ہم پڑھا رہے ہیں، ہم یوگیہ تھے تبھی ہمیں رکھا گیا ہے۔ بھارت کے ریل منتری کا نام بتائیے۔ تو ناظرین گرامی، ایسے جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کل کا میڈیا صحافت نہیں کر رہا ہے، وہ شرارت کر رہا ہے اور سر پکڑنے کی کام کر رہا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، کل میں نے پرائم ٹائم میں وہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح ایک لڑکا دلت طبقے سے تعلق رکھنے والا، وہ کسی مندر کی ایک ایسی چھڑی کو جس کے ذریعے سے پوجا کی جاتی ہے، عقیدت مند جڑی تھی، عقیدت مندی کولار کی علاقے سے آئی تھی خبر، وہ ساری تفصیلات سنی تھی۔ اب ان کے گھر ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، 60,000 کا جرمانہ لگایا گیا تھا۔ اب اس بات کو لے کر کے دلت تنظیمیں بہت زیادہ غصے میں آ چکی ہیں، اور جنہوں نے یہ اقدام کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوگی تو ان کے خلاف لگاتار احتجاج کرنے کی ایک طرف بات ہو رہی، تو دوسری جانب یہ ان کے گھر کا منظر ہے۔
اس موقع پر جو دیوی دیوتا ان کے گھر میں موجود تھے وہ سب کو ہٹایا جا رہا ہے، اور کنڑا میں جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، صاف اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو دیوی دیوتا جن کے چھونے کی وجہ سے 60,000 کا جرمانہ ہو اور سماج سے بائیکاٹ کیا جائے، تو پھر ہمیں ایسی دیوی دیوتاؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسی دیوی دیوتاؤں کو ہمیں پوجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی دیوار پر لگے تمام دیوی دیوتاؤں کو نکال دیا اور اس کی جگہ پر ڈاکٹر امبیڈکر اور بدھا کی تصویر رکھ دی گئی ہے۔ تو اس طرح ناظرین گرامی اس وقت دلت طبقے میں ایک بڑے سماج جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس سماج کی جانب سے ہونے والی ناانصافیوں اور یہ چھوت چھات کا معاملہ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ دلت سماج سے تعلق رکھنے والے اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ اس مذہب سے بیزار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک تازہ مثال ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کرناٹک سے آ رہی یہ خبر ہے کہ بائیکاٹ کرنے کیے جانے اور 60,000 کا جرمانہ لگائے جانے کی وجہ سے اس وقت پوری طرح سے یہ برادری ناراض نظر آ رہی ہے، اور دلت تنظیمیں اس وقت پرزور احتجاج کرنے کی باتیں بھی کر رہی ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ناانصافی کی اور جرمانہ عائد کرنے کی بات کہی ہے۔ باقی کنڑا میں ناظرین گرامی اس کا تفصیلات اور سارا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناظرین آج پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر انڈیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ریاستوں میں چھاپہ ماری کارروائی کی ہے NIA کی جانب سے۔ تو ایک طرف چھاپہ ماری کارروائی جاری ہے تو دوسری جانب PFI والے منگلورو میں، میسورو میں، بنگلورو میں اور مختلف ریاستوں میں احتجاج بھی کر رہی ہے۔ یہ احتجاج کے مناظر ہیں جو منگلور اور بنگلور سے آ رہی ہیں، اور PFI کے لیڈران راستے پر اتر کر کے گو بیک NIA کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو وہیں پر ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 100 سے زائد PFI کے ممبران کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک ویڈیو چلی وہ میسور کی بتائی جا رہی ہے، جو کہ PFI لیڈر مولانا محمد کلیم اللہ صاحب کا گھر ہے، وہاں پر چھاپہ ماری کارروائی چل رہی تھی، اس درمیان میں ان کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ PFI سے وابستہ بہت سارے لیڈران کے گھروں پر چھاپہ ماری بھی جاری ہے، اور دوسری جانب گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور تیسری جانب احتجاجات بھی جاری ہیں۔ پولیس اور NIA کی جانب سے ہو رہی اس ناانصافی کو لے کر کے PFI والوں نے صاف اور واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ آپ جتنا بھی دباؤ بڑھنے کی کوشش کریں گے ہم دبیں گے نہیں، آپ جتنا ہمیں مجبور کرتے جائیں گے، ظلم کرتے جائیں گے، ہم اتنا ہی مضبوط ہوتے جائیں گے۔ یہ پیغام اور یہ اپیل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج صبح سے NIA نے مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں میں جو PFI سے وابستہ کارکنان ہیں، مختلف لیڈران ہیں، ان کے گھروں پر چھاپہ ماری کارروائی جاری ہے، اور ابھی تک جاری ہے جب تک یہ نیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ شام تک اس کی تفصیلات آئیں گی تو مزید آپ کو تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش ہوگی۔ ناظرین گرامی آئیے میں جاپان کی ایک شیخہ نکاتا کوری سے ملاقات کراتا ہوں۔ یہ ان کی تصویر ہے۔ یہ ایک مسلم اسکالر ہیں جاپان میں جنہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ دراصل تفسیر الجلالین کتنی مشہور تفسیر ہے آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا انہوں نے جو ہے جاپانی زبان میں جو ہے ترجمہ کیا ہے، تو وہیں پر اور بھی عربی زبان سے وابستہ بہت ساری تفسیر اور مختلف کتابیں جو اکثر مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اس کو جو ہے جاپان کے لینگویج میں ترجمہ کر کے لوگوں کو استفادہ کرنے کے لیے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ محترمہ نکاتا کوری اس وقت جو ہے سرخیوں میں آ گئی ہیں۔ ناظرین گرامی ایران میں ایک خاتون کے حجاب معاملے میں قتل کہیں یا پھر ان کے موت، مشتبہ موت کے بعد جو صورتحال بنی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ایران کی وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن اس وقت جو تصویر ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس لڑکی کا نام زینب اسام القذلی ہے، جس کی عمر 15 سال بتائی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ابو غریب جیل کے قریب US ملٹری ڈرل چل رہی تھی، اس موقع پر اس کا قتل کر دیا گیا US ملٹری کی جانب سے۔ لیکن اس کا غصہ پورے عراق میں پایا جا رہا ہے، US ملٹری کے خلاف نفرت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جو میڈیا ایران میں ہونے والے ایک معاملے کو لے کر کے پوری دنیا ہنگامہ مچائے ہوئے، پوری دنیا کا میڈیا، وہ میڈیا اس 15 سالہ لڑکی کا قتل کر دینے کے باوجود جو ہے خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، جبکہ عراق میں عوام اس وقت اس قتل پر زیادہ ناراض ہوتے نظر آ رہے ہیں۔
تو ناظرین گرامی میڈیا کا اور دنیا کا کس طرح سے دوغلاپن ہے آپ اندازہ لگائیں. یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے ایران میں جس خاتون کی مشتبہ موت ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرنے تک کا فیصلہ سنا دیا, اور یہاں پر ایک معصوم لڑکی کا قتل کر دیا جاتا ہے US ملٹری کی جانب سے ابو غریب قید خانے کے نزدیک. لیکن پورا کا پورا میڈیا, مین اسٹریم میڈیا اور پوری حکومتیں اور دنیا یہ چیخنے چلانے والی اس وقت خاموش ہوئی ہے, اور عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی بھی اس معاملے پر خاموش ہے. یہ کہتے ہوئے جو ہے عراق کے کچھ اخبارات اور سوشل میڈیا میں اس بات کو لے کر کے تبصرے چل رہے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, آئیے آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں, بلکہ یہ گوہاٹی سے آ رہی خبر ہے. گوہاٹی میں ایک ہاتھی کار سے کھیلتی ہوئی نظر آئے جیسے ٹوائے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. یہ ویڈیو وہاں پر جو ہے اس وقت وائرل ہو رہی ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس کو پلٹنا ہے, نقصان پہنچانا نہیں چاہتی, بلکہ جو ہے اس کو گول گول گھما کر کے کھیلنا چاہتی, جبکہ آس پاس میں لوگ جو ہے چیختے چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہاتھی کے اس کارنامے کو لوگوں نے الگ الگ انداز میں اس وقت پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین گرامی, حیدرآباد کے سکندر آباد میں جو جم خانہ اسٹیڈیم ہے وہاں پر آج بہت ہی زیادہ زخمی لوگوں کو دیکھا گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر انڈیا ورسس آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کا میچ ہونے والا ہے. اس کے لیے ٹکٹیں خریدنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے, اور جہاں پر گیٹ پر پہنچے تو بھیڑ اس قدر جمع ہو گئی کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. خبر یہ آ رہی کہ اس لاٹھی چارج میں 20 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بہت سارے لوگ نڈھال ہو کر کے زمین پر گر گئے, اور بہت سارے لوگوں کو ہاسپٹل میں اس وقت جو ہے داخل بھی کیا گیا ہے. ناظرین گرامی, حیدرآباد کی اس پولیس کا اس کو ایک ظلم قرار دیتے ہوئے وہاں کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جو لوگ جو شائقین کرکٹ کے یہاں پر ٹکٹ خریدنے آئے تھے اس پر پولیس نے ظلم ڈھایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پریشان حال جو ہے لوگ اس وقت یہاں نیچے گرے ہوئے ہیں, ان کو ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو معاملہ پیش آیا ناظرین گرامی وہ حیدرآباد کی جم خانہ گراؤنڈ میں پیش آیا ہے. ناظرین گرامی, موہن بھاگوت کی مسلم لیڈران سے ملاقات کی خبر میں نے کل بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. آج بھی کچھ تصویریں آئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے جمعرات کے روز یعنی آج تنظیم ائمہ مساجد کے چیف امام عمیر احمد الیاسی سے ملاقات کی ہے. امام عمیر احمد الیاسی نے قومی آواز سے بھی گفتگو کی ہے اس سلسلے میں, اور بتایا کہ ملاقات 1.5 گھنٹے تک چلی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنگھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ RSS سربراہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, اور یہ ملاقات بھی اسی کا ایک حصہ ہے. موہن بھاگوت نے آل انڈیا مسلم امام آرگنائزیشن کے سربراہ امام عمیر احمد الیاسی سے کستوربا گاندھی مارگ پر واقع مسجد میں ملاقات کی تھی. ملاقات کے تعلق سے عمیر احمد الیاسی نے بتایا کہ 1.5 گھنٹے تک چلی اس ملاقات کے دوران وہ اکیلے مسلمان تھے, جبکہ بھاگوت کے ساتھ اندریش کمار, رام لال اور کرشن گوپال بھی موجود تھے. عمیر احمد الیاسی نے یہ بھی بتایا کہ ملاقات کے دوران ملک کے بارے میں بات ہوئی. انہوں نے ملاقات کے دوران کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ دونوں فریق کا پیغام محبت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو درپیش مسائل پر بھی بات ہوئی ہے. بہرکیف ناظرین گرامی, ملاقاتوں کا یہ سلسلہ RSS اور جو اپنے آپ کو مسلم دانشور کہتے ہیں, صحافی کہتے ہیں, ان سے, اور اماموں کے جو آرگنائزیشن کے سربراہ کہتے ہیں ان سے ملاقات تو جاری ہے, لیکن اس کا کیا اثر جاتا ہے, کیا پیغام جاتا ہے, یہ تو خود آپ لوگ جانتے ہیں. اس لیے کہ جو ہے اس موقع پر جس طرح سے حالات مسلمانوں کے خلاف پورے بھارت میں بنتے جا رہے ہیں, ایسے حالات میں RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کی ملاقاتیں کچھ لوگوں کے ساتھ اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ یہ بھی جو ہے معنی خیز انداز میں دیکھی جا رہی ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی, چلتے چلتے آئیے اسدالدین اویسی کے پریس کانفرنس میں بات کرنے کی ویڈیو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. دراصل وہ اس موقع پر کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے اینکروں کو ڈانٹ پڑی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اینکرز, ٹی وی اینکرز اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے, جو لوگ ہیٹ اسپیچ اور نفرت کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر وہ قابو نہیں پا سکتے. اس بات کو لے کر کے حکومت نے صفائی بھی اور وضاحت بھی پیش کرنے کے لیے کہا ہے. تو اسی سلسلے میں میڈیا نے اسدالدین اویسی سے سوال کیا تھا, تو دیکھیں کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں, مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسٹس کے ایم جوسف نے کہا ہے کہ ٹی وی بھڑکاؤ بیان بازی کا پلیٹ فارم بن گیا ہے. اینکر
की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रेस में कोई भड़काऊ बात ना हो, वो कुछ गलत करेंगे तो उसका नतीजा भुगतान होगा। प्रेस की आजादी अहमियत रखती है। रुक जाइए, समझ गया मैं। अब आप लोग क्या बोलेंगे इस पे? ये सवाल मेरा आप लोगों से, सब लोगों से। आपके टीवी के एंकर क्या बोलेंगे? बोलो आशीष, बोलो प्रसाद साहब, बोलो सुमित, बोलो अनेरी, बोलो, आप बोलो। आपके एंकर को पढ़ के सुनाइए, ज्ञान दीजिए अपने अपने एंकरों को। इस तरह भड़काऊ बातें मत करो एंकर में बैठकर एज एंकर। या अगर किसी पागल को या पागल बेवकूफ को बिठाते हैं तो उसको बोलने मत दो इस तरह से। ये तो एंकरों पर इनको तो बोलते हैं सर, भड़काऊ भैया बोलते हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे ज्यादा नहीं वो मैं तो सबसे बदनाम मैं हूं, मगर यहां पर टीवी एंकर पर कहा गया है आपको अपने एंकरों को ज्ञान देना पड़ेगा। सुमित, अपने एंकरों को ज्ञान दो। अनेरी, बोलो 9 बजे ऐसा मत करो, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बीपी कम करो। ये बोल रहे हैं ना, आप भी बोलिए प्रसाद साहब अपने एंकर को, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,